نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 68 کو کریں گے، اور بہت خوبصورت آیت۔ پہلے اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمے کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا انہوں نے کہا، بنی اسرائیل، لدعو تم دعا کرو، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سپوز ان کی جو قوم ہے ان سے کہہ رہی ہے کہ تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے۔ ان کی اکڑ دیکھیں، ان کے لفظوں کی ادائیگی چیک کریں کہ وہ اتنی اکڑ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خود نہیں دعا کرنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو ہمارے لیے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے اوپر واضح کریں، کون؟ اللہ رب العزت ہمیں بتائیں، ما ہیا، کیسی ہو، ہیا وہ کون؟ گائے، وہ گائے کیسی ہو۔ مطلب وہ خود نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے رب سے کہو، اس کو کہو کہ وہ ہمارے لیے تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ گائے کو کیسا ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی گفتگو کے ایکسنٹ کو بھی آپ ضرور توجہ دیا کریں۔ آگے سے کہا جا رہا ہے، قولا، اس نے کہا، انہو، یقول، اس نے کہا، انہو، یقیناً وہ، یقول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انہا، یقیناً، بقراتن، کیسی ہو وہ گائے، لا فارض، بوڑھی نہ ہو، لا ہرگز نہ ہو بوڑھی، ولا، اور نہ ہی وہ، بکر، بکر مطلب بچیا ہو، ینگ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، نہ ہی وہ بوڑھی ہو، نہ ہی وہ بچیا ہو۔ بچیا مین ایسا چھوٹا بچہ جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو۔ جانوروں میں بچہ دے دیتے تو وہ بالغ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بات پہلی واضح کی کہ وہ بوڑھی نہ ہو، مطلب زیادہ بڑی عمر کی نہ ہو، کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، جانور ہو انسان ہو جو بھی ہو، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور گوشت بھی آلموسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈھلک جاتا ہے، سکن عجیب طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ گائے کھیتوں میں ہل چلا سکے، کیونکہ وہ ابھی اتنا زور اور اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مزید اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی خوبصورت وضاحت کی ہے، اوان بین ذالک، اوان، عین واو نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اوان کہتے ہیں درمیانی عمر کو، لیکن جانوروں میں یاد رکھیے گا، جانوروں میں درمیانی عمر کو اوان بولا جاتا ہے کہ وہ متوسط، مڈل میں ہو، بینا ذالک، اس کے درمیان ہو، نہ جوان ہو نہ وہ بوڑھی ہو۔ فَافْعَلُوا، لہٰذا تم کرو، ما تُؤْمَرُونَ، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، لیکن دیکھیں یہ سوال جواب کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ جب انسان کا کوئی ارادہ کام کرنے کا نہ ہو، جب اس کا من ہی نہ چاہ رہا ہو کہ وہ اپنے بہانے تلاش کرے، ادھر ادھر کی باتیں تلاش کرے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتا، آپ سے کسی نے پانی مانگا، آپ نے کہہ دیا کہ پانی لے آؤ، تو آپ پانی لے آئیں۔ اب آپ کا دل نہیں کر رہا اٹھنے کا، سستی پڑی ہوئی ہے، یا میں جاؤں یا میری جگہ کوئی اور چلا جائے یا میں ہی نہ کروں، تو آپ ہیلے بہانے کریں گے، سوچیں گے، وضاحتیں کریں گے ادھر ادھر کی، اچھا پانی ٹھنڈا لے کر آنا ہے یا گرم، پھر آپ کہہ دیں گے چلے جی آپ ٹھنڈا لے آئیں یا مناسب درمیانہ لے آئیں۔ اچھا درمیانہ کتنا ہونا چاہیے، شیشے کا گلاس میں لے آؤں کہ پلاسٹک کے گلاس میں لے آؤں؟ پھر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پوچھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھول والا گلاس نکالنا ہے، باہر والا گلاس نکالنا ہے، اندر کے کون سے گلاس نکالنے ہیں، مطلب ہیلے بہانے ادھر ادھر، جب آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔
تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اگر ایک ہی دفعہ کہہ دیتے کہ یہ کام کر لو، اس گائے کو ذبح کر لو، لیکن انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں سوال در سوال سوال در سوال شروع کر دی۔ یہ ابھی ان کا آغاز ہوا ہے، اور باقی آپ ڈیٹیل تو کافی آپ تفاسیر سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی، کافی ڈیٹیلز تھیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے سوال پہلا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں جا کے ان سے کہیں اپنے اللہ سے کہ ہم پر وہ واضح کرے کہ وہ کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ جوان ہو نہ وہ بوڑھیا ہو، نارمل ایج کی ہو، ینگ ہو، اس کو وہ ذبح کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نیت کو اندر سے جانتے ہیں نا، ہر ایک شخص کی۔ تو یہاں پہ جب حکم آیا نا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب انہوں نے کہا تو اس واقعے کی طرف ذرا توجہ دی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کی بجائے انہوں نے کہا جائے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے رب سے الفاظ چیک کریں کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس رنگ کی ہو، اس طرح کی ہو، اور پھر اس کو تم ذبح کر دو۔ بیسیکلی بات تو مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ذبح کرنے کا، اگر وہ پہلی ہی دفعہ ذکر میں اس کو ذبح کر دیتے تو پھر تو کوئی حجت باقی نہیں تھی رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی چونکہ نیتوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس طرح کی جو گائے وہ پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس گائے کی وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے ساری ہی آلموسٹ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ اس طرح کی ہو، اس طرح کی نہ ہو، اس طرح کا اس کا ذکر ہوگا، اس طرح کا اس کا نام ہوگا، یہ اس کی ایج ہوگی۔ در حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ تم در حقیقت اس کو ذبح کرو جو تمہارے پاس گائے ہے، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے، اب آگے سے اس کے اور بھی 2-4 سوال چلیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے اصل میں دین کے ایک سادہ سے حکم کو بوجھل بنا دیا، حکم کی تعمیل کی بجائے کھوج کریدنے کا طریقہ اختیار کیا، اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم پر واضح کرے۔ دیکھیں کتنی عجیب عجیب باتیں، مطلب اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیسی ہو، دکھتی کیسی ہو، کھاتی کیسی ہو، اڑتی کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف اور صرف ابھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ درمیان میں ہو، جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا اینڈ میں فَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ کہ تم وہ کرو جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے، بڑی نہیں ہے نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے، متوسط عمر کی ہے، لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے سارے کام دھندے چھوڑو اور وہ کرو جو تمہارا حکم اللہ دے رہا ہے۔ مذہب میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں، مذہب میں بھی اصل روح تسلیم اور اس کی رضا کو اندر ہم الگ الگ باتیں ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، ٹانگیں اوپر کرنی ہے، سائڈ پہ کرنی ہے، بازو نکالنی ہے، سائڈ پہ نہیں رکھنی، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وضو کو 3 دفعہ کرنا ہے، 7 دفعہ کرنا ہے، 11 دفعہ کرنا ہے، ہمیں تو تسلی نہیں ہونی، کپڑے کو پاک کرنا ہے، یہ کپڑے کو ہوتا ہے، یہ منہ کے ساتھ کیسے پاک ہو جاتا ہے، ہمارا تو دل نہیں مانتا۔ اس طرح کے یہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ اور انسان کو تکلیف میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ جب کہا ہے کہ پانی کے ساتھ کپڑے کو دھو لیں کپڑا پاک ہو جائے گا، نہیں جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ مطلب کہ آپ کلمہ پڑھیں گے اس پانی کے اوپر اور پانی جو ہے وہ واش روم میں یا کہیں بھی ٹیپ میں بہا دیا جائے گا تو وہ سارا پانی ضائع نہیں ہوگا جس کے اوپر آپ نے کلمہ پڑھا۔ ہمیں 3 دفعہ وضو کرنے کے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ابھی کونیاں نہیں دھلی، ابھی کونیاں یا اپنے کے اینکلز نہیں واش ہوئے، تو آپ 3 کی بجائے 7 دفعہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں آپ کو ہو رہا تو 7 دفعہ کریں، پانی کا ضیاع نہ لیکن کریں۔ ایک مد پانی کافی ہوتا ہے، کچھ جگہ پر 7 سے 11 دفعہ بھی ہے، لیکن اس کنڈیشن میں جب آپ کا نامکمل ہو یا جب آپ سکھا رہے ہوں، یہ نہیں کہ آپ نے روٹین پکڑ لی ہے۔
پانی وضو کرنے کے لیے اگزامپل دے رہی ہوں میں کہ صرف ایک مد پانی کے ساتھ، ایک گلاس پانی کے ساتھ پورا وضو ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے جائیں، اور صحرا میں، ڈیزرٹ میں، یا سفر میں ہوں، یا آپ گاڑی میں ہوں، اب وہاں پہ آپ کو ٹیپ تو نہیں کھول کے دی جائے گی. چیزوں کا ضیاع نقصان دہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے سوال 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 کر کر کے ان کو اس چھوٹے سے عمل کو، کہ گائے کو ذبح کرنے کا، جو پورا سورۃ بقرہ لکھی گئی اس کے اوپر، اتنا مشکل بنا دیا کہ آخر کار ان کو وہ والی گائے ذبح کرنی پڑی جو واقعی ان کو مل ہی نہیں رہی تھی، اور در حقیقت اس کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس دور کے مطابق مہنگی ہوتی ہے. لہٰذا مہنگی بھی تھی، اور ایسی گاؤں کی وہ پوجا بھی کیا کرتے تھے جو اس طرح آنکھوں کو لبھاتی ہوگی، اس طرح کے کام کرتی ہوگی. تو وہ ان چیزوں کا، ان کا یہ جو شرک نما کا معاملہ ہے نا، اس کو توڑنے کا بھی مقصد تھا. اور بنی اسرائیل اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی پورے سورۃ البقرہ کیا، پورے قرآن پاک میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے، اپنی ہیلے حجت بازیوں کی وجہ سے. ان باتوں سے ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ جب آپ بھی اپنے اساتذہ کے سامنے ہوتے ہیں، مزید سوال، مزید سوال، مزید سوال، شریعت کے سوال پوچھیں، وہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ عام جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی ٹیچر کے ساتھ کہنا، اچھا بھلا یہ کیسے تھا، اچھا بھلا، حالانکہ ٹیچر وہ بات بتا چکا ہوتا ہے، پھر بھی یہ کیسے تھا، یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا. اتنے زیادہ سوال کرنے کی بجائے ہمیں صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت آتی، صحابہ اکرام کو سب سے پہلے وہ سناتے. اب سنانے کے بعد صحابہ اکرام جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں پہلے یہ یاد ہو جائے، نہیں رٹا نہیں، وہ کہتے تھے ہمیں اس کا ادراک دیں، اس کا ہمیں فہم دیں. اول تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیت کا حوالہ، فہم، سارا کچھ ان کو سمجھاتے تھے. اور کبھی کسی صحابہ نے اٹھ کے یہ نہیں کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کا پہلے نالج لیتے تھے وہ، کیونکہ ان کا پہلی جو پرائورٹی ہوتی تھی کہ ہم نے نالج لے کے اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے. نالج لیا، سبق لیا، قرآن کا ہو، احادیث کا ہو، اس کا نالج لیا، اس کو اپنی عمل میں لے کر آئیں. عمل میں لا کر اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جو احکام شریعت ہے اس کی اتباع کریں، نہ کہ ہیلے حجت اور یہ چیزیں، ایسی ہو ویسا ہو کیسا ہو. ان کاموں میں انسان زیادہ مشکلوں میں پڑ جاتا ہے. اپنی طرف سے وہ بڑا اوبیڈینٹ بن رہا ہوتا ہے، بڑا مطلب سب سے زیادہ ایکسیلنٹ بن رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہ کام کر دیتے ہیں، بے جا سوالات. اور پھر کرنا وہی ہے، اتنا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی، اتنا تو میرے سے ہوگا نہیں، اتنا تو ٹائم ہی نہیں بچتا. تو اتنے سوالوں کا مقصد تو پہلے جو کہا گیا سیدھا سا اسی کے اوپر آپ عمل کر لیں. آپ نے اس طرح سیکھنا ہے، اس طرح سیکھنا ہے، آپ نے اس طرح سیکھنا ہے، آپ اس طرح سیکھ لیں. اتنے زیادہ سوالات کے باوجود آپ سے یہ کام ہو ہی نہیں رہا، تو سوالات کا مقصد، جس نے دین کا سیکھنا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جو جو اس کو سمجھ آتی جاتی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. نہ کہ وہ اب مجھے اگلی بات سمجھ آئے گی تو میں پھر سے نماز شروع کروں گی. ایسا کوئی بہانہ نہیں. آپ کو جس طرح آتی ہے، جتنی آتی ہے آپ وہ نماز پڑھیں. آپ کو جس طرح آتا ہے، جتنا آتا ہے وضو اس طریقے سے آپ کریں. قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ابھی تک آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے. لیکن سوالوں کا تب مزہ آتا ہے جب اس کے اوپر آپ سوال کی بجائے اس کے اوپر عمل بھی کریں. تو لہٰذا بنی اسرائیل بے جا سوالوں کی وجہ سے ان کے لیے ایک گائے کو ذبح کرنا مشکل ہو گیا. در حقیقت وہ ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کے ذہن میں گائے ان کے لیے بہت زیادہ مقدس تھی، کیونکہ اس کی سالوں سے، ہزاروں سالوں سے پوجا کرتے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور خیر والے معاملات عطا فرمائے. ہمارے ذہنوں میں بھی کافی چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کے شرک موجود ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے.
ان شرک کی بنا پر ہم دین سے کافی زیادہ دور رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کے کافی چیزیں من گھڑت گھڑی ہوئی ہیں اپنے ذہن میں، اس کی وجہ سے بھی ہم اپنے دین سے کافی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا اور صحیح اور سچ اور حق کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں عمل کرنے والوں کے اوپر بنا دے، ہمیں جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ رکھے اور جنت کے راستے کے اوپر چلتا چلے، ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔